ہمارے مین اسٹریم الیکٹرانک میڈیا کو سنتے صرف اور صرف وہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ وہ پولیٹیکل اگنورنٹ نہیں ہے کہ ہم میڈیا سے ہمارا انٹچنگ ہے، نہیں، آپ اس سے بڑے اگنورنٹ، کیونکہ ہمارا میڈیا صرف انٹرا کانسٹیٹیوشنل ڈیبیٹس کرتا ہے، انٹر کانسٹیٹیوشنل ڈیبیٹس کبھی نہیں کرتا. تو کبھی آپ نے میکینزم نہیں مانگی کہ بھائی جو بندہ آپ کے سامنے نیریٹو اٹھا رہا ہے کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، آپ اس سے میکینزم مانگو. کس طرح؟ کیا تم آسمان سے اتر کے آئے ہو یا تمہارے ساتھ فرشتے، اس کے ساتھ فرشتے بھی نہیں نظر آ رہے ہوتے آپ کو، مزے کی بات، لیکن پھر بھی آپ بلیو کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ کیا ہے تو کر دے. اور وہ امریکہ کی غلامی، میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ امریکہ کی غلامی سے نجات کس طرح ملتی ہے، اور پھر ایک بڑے روشن اور ایک بہت ہی عظیم شخصیت کا ہے، یقین کریں بڑی زبردست پرسنالٹی، اور وہ بندہ وہ مرد مجاہد کھڑا ہوا ہے، لیکن وہ بھی نہیں کر سکا. اور وہ کیوں نہیں کر سکا وہ میں آخر میں آپ کو بتاتا ہوں. بڑے عظیم، آپ نے نام سنا ہوگا، یاد رکھیں جب بھی پاکستان کے اندر بات ہوگی نا امریکہ کی غلامی کی، بڑی خوبصورت بات ہے، تو جب حمید گل کا نام صفحے اول پہ، یہ نہیں کہ جتنے بھی اور ظاہری بات ہے وہ اس کو وہ میکینزم شاید ان کو نہیں تھا پتا کہ انہوں نے اس میکینزم کو فالو نہیں کیا کہ وہ میتھڈولوجی کس طریقے سے کیا نیریٹو ہوگا اور کون رول ہمیں چاہیے. ہر اگر بندہ اٹھ کے جس کی جو اپنی لائف کے اندر وہ غلام ہے امریکہ کا، غلام ہے جیو ڈالر کا، لیکن وہ کہتا ہے کہ یار ہمیں جیو ڈالر سے جو اجتماعی آزادی ملے وہ نہیں. کون سے لوگ چاہیے؟ وہ چیزیں نہیں تھی پتا، لیکن جہاں پہ وہ کھڑے تھے، جس عہدے پہ وہ کھڑے تھے، جب ان کو اپنے GGISI سے ڈسپیٹ کر دیا گیا، تب اس کے بعد انہوں نے جو اسٹرگل اٹھائی، یقین کریں آپ پڑھیں ان کے اسٹرگل کے بارے میں کہ اس بندے نے پاکستان کے اندر لبرل لوگوں میں سے، فرام دی لبرلز، میں اب ان کو ٹوٹلی لبرل نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ اس طرح جہاد کو مانتے تھے جس طرح فنڈامنٹلسٹ مسلم آج ٹیسٹ کرتا ہے جہاد کو، اس طرح وہ جہاد کو ٹیسٹ کرتے تھے. انہوں نے جو اسٹرگل کی ہے، یقین کریں اس قوم کو جگایا ہے اندر سے. اچھا جتنے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، جو لوگ جو عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کے ساتھ چلنے والے لوگ بہت تھوڑے تھے عمران خان سے کمپیئر میں، کیونکہ ان کے بارے میں میں نے کہا سی آئی اے کی بڑی مشہور رپورٹ آئی جس کے بعد ان کو DGISI سے ریفارم کر دیا گیا کہ بھائی دیکھو ہمارے 5 دنیا کے لوگ ہیں، 5 پرسنالٹیز ہیں دنیا کی جن سے جیو ڈالر کو بہت بڑا خطرہ ہے، یعنی جن سے جیو ڈالر کو بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے. ان میں سے 3 ایسے ہیں جو جیو ڈالر کے ساتھ مل گئے، وہ اسی کو دنیا کے اندر تو اس کا فلو جا رہا ہے تو اس کو اسٹیبلش کرنے کے اندر ہمارا ساتھ دیں گے. 2 دنیا کی ایسی پرسنالٹیز ہیں جو جیو ڈالر کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ ان کے جو برینز ہیں وہ بڑے تیز ہیں، وہ ایسی پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم بھی دھنگ رہے، ہم اتنے اکوپڈ ہو کے بھی دھنگ رہ جاتے ہیں. وہ کون ہے؟ ایک اس میں نام اس نے لیا جنرل حمید گل کو اسٹیبلش کیا. یہ وہ بندہ تھا، یقین کریں کہ اس نے ٹانگیں کام جاتی تھی امریکہ کی. اور آپ سوچیں کہ اس بندے نے پاکستان کی ملٹری کو بھی اور پولیٹیکل گورنمنٹ کو بھی اور پاکستان کی عدلیہ کو بھی اس نے وہ سولوشن دیا، یقین کریں کہ بھائی آپ اس نے پورا پیرامیٹر کھینچ کے دیا جنرل حمید گل صاحب نے کہ بھائی دیکھو ہم نیوکلیئر پاور ہیں، ہمارے علاوہ جس نے بھی نیوکلیئر پاور بننے کے لیے کوئی اٹیمپٹ کی اس کے ساتھ جو ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا. ہماری جیوگرافیکل پوزیشن بون آف کنٹینشن بنا کشمیر پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اس کی وجہ سے جو ہمیں ایک ارج ملا کہ ان بغیرتوں نے ہمیں نہیں روکا، ورنہ ہمارے نیوکلیئر پاور پلانٹ کے اوپر بھی اٹیک ہو جاتا. ہمارے پاس یہ ایک ارد تھا، ہمارے پاس ایک یہ یوں کہہ لیجیے کہ ایک بہانہ تھا کہ بھائی انڈیا کے ساتھ ہمارا کانفلکٹ چل رہا ہے تو ہم اس کے لیے بتا رہے ہیں. جس طرح بھی ہوا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ معجزہ ہے، اور پاکستان بننا میں معجزہ ہے، اپنے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں معجزہ ہے بھائی. تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بعد نیوکلیئر پاور بننا پاکستان کا، اس نے کہا دیکھو ہم نیوکلیئر پاور ہیں، ہمارے پاس ہر قسم کے ریسورسز موجود ہیں، چاہے وہ منرل ریسورسز ہیں، چاہے وہ فوڈ کے ریسورسز، اناج کے ریسورسز ہیں، وہ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہیں. ہم اس کو ذرا اگر اس اپنی جو ہماری زراعت والی جو اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک فیسلٹی ہے، نئے نظام دنیا کا نمبر 1 گریڈ سسٹم آپ کو دیا، اگر آپ اس کو یوز کرو تو آپ اپنی جو زراعت کی ٹریڈ ہے نا، ایکسپورٹ اس لیول پہ لے کے جا سکتے ہو. آپ کو IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے گی، اور جب آپ IMF کے پاس ضرورت نہیں پڑے گی تو آپ کے ایک تو جو درشن ہوتے ہیں نا IMF کے پاس ہر گورنمنٹ کے، اور کچھ ایسے بھی پاکستان کے اندر اور گزرے کہ
3 سال گورنمنٹ کی اور 5 دفعہ IMF کے بعد کی. وہ دہشت ہمارے ختم ہو جائیں گے, اور جو پچھلا کرتا ہے پھر ہم اس پوزیشن میں آئیں گے کہ ہم اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ جو سود ہے وہ ہم دے سکیں. اور پھر اس طرح کرتے کرتے کچھ سال لگیں گے, 10-20 سال, ہم IMF سے ٹوٹلی فری ہو جائیں گے اور نت جو ہے وہ نکل جائے گی. ایک سولوشن دیا ہے, ایک فلسفی, اور ہمیں یہ چاہیے اس بندے کے بعد الفاظ اور بارہا کسی سے اوپر, جس وقت ڈی جی آئی صحیح تھا تب بھی اور جب نہیں تھا تب بھی, ٹھیک ہے نا. اور جو میں بتاتا ہوں کہ جو لوگ امریکہ کی غلامی کے کیس کھڑے ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہوتا کیا, سنیں اس بندے نے کیا کیا کہ وہ اس نے کہا اس نے پاکستان کو ایک سولوشن دے دیا نا کہ بھائی اب وہ نظام جس کے لیے تم نے پاکستان کی آئیڈیالوجی کو کھڑا کیا تھا نا اس کو امپلیمنٹ, اور پھر اس نظام کو اس نظام کے بارے میں بھی تھوڑی انفارمیشن دی گئی کہ آپ سمجھتے ہو کہ شاید ہم وہ نظام امپلیمنٹ کریں تو امریکہ ہمارا دشمن بن جائے گا, یونائٹڈ پاور ہمارا دشمن بن جائے گی. تو دیکھو نہیں, اور یہ نہیں کہا کہ اس طرح کا اسلام کمپرومائز اسلام لے کے آؤ تو تمہارے آج اس طرح کی مولوی کیا ہے آج علماء دین کی بات کر رہے ہیں کہ بھائی وہ اسلام ہونا چاہیے جو ان کو بھی پسند ہو, کمپرومائز اسلام. اس کے اوپر بھی بڑی میں انشاءاللہ آپ کو بھی تفصیل سے اس کے اوپر ڈسکشن ہو جائے گی کہ یہ جو کمپرومائز مولوی ہے یقین کریں یہ اسلام کے دشمن ہے کہ جو کمپرومائز ہے. چھوڑیں ابھی جو بات ہو رہی ہے کہ جنرل حمید گل صاحب نے پھر اب دیکھیں نا کہ جو امریکہ کی غلامی کے کیس پر ہوتا ہے اس کو حقوق سے زیادہ ہوتا کیا. جی ایل کیو سے لسٹ آتی ہے جناب آرمی چیف اپوائنٹ کرنے میں, تو تھے 10-7-6 بندوں کی لسٹ تھی. نمبر 1 پہ نام لکھا ہوا تھا جنرل حمید گل, آخری نمبر پہ وہ جنرل آصف جس کو بنایا اس کا نام لکھا ہوا تھا. جب یہ لسٹ گئی جی ایس کیو سے گورنمنٹ آف پاکستان, تو پھر پہلا نام تھا اس کو سائڈ پہ کر کے چھٹے نمبر پہ لکھا تھا اس کو آرمی چیف بنا دیا. بڑی انہونی کی بات ہوئی, اس کو ڈی جی آئی ایس آئی سے نکال کے وہاں ڈالا. ڈی جی آئی ایس آئی سے پروموشن تو بنتی ہے, ملٹری لیول پہ پروموشن کرنے کے لیے ٹرک فیکٹری پہ لگا دیا, اس کا انچارج بنا دیا. ہم نے چھوڑ دیا, ہم نے کہا میں اسی طرح یہ لڑ لوں. یہ ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو واقعات پاکستان کے اندر وہ سوچ. اب دیکھیں جنرل حمید گل کو کیا چاہیے تھا, اس نے امریکہ کی غلامی کے اگینسٹ ایسی بات اس نے اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالا, اس نے اپنے عہدے سے بھی ہاتھ دھویا ورنہ وہ پاکستان کی آرمی چیف بن جاتے. اور وہ بات جو سابق آپ کے کور کمانڈر نے کی بھی تھی اور جس کو پھر مانگ لیا یو این میں, امریکہ نے مانگ لیا وہی ہمیں دے دو کہ بھائی پاکستان میں کوئی آرمی چیف امریکہ کی مرضی کے بغیر پڑھنے کو, تو یہ بات کو جنرل حمید گل صاحب کر کے گئے. اس بندے نے اپنے آرمی چیف اور ڈی جی ایس آئی دونوں عہدوں سے ہاتھ دھوائے. یہ ہوتا ہے تب آپ جب امریکہ کی غلامی کے کیس کھڑے ہوتے ہیں. اور جب اس بندے نے وہ مطلب سارے عہدوں کو چھوڑ کے وہ بندہ بلوس آیا, اب ہم اسٹرگل کرنی ہے اسلام کی کانسٹیٹیوشن کے لیے, نظام کے لیے. اب جب اس بندے نے وہ بلوس کو اسٹرگل سٹارٹ کی اپنی میڈیا کے اوپر, تو میڈیا نے اس کو بین کرنا شروع ہو گیا. یہ ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ. اس کو کیا چاہیے تھا, ووٹ چاہیے تھا, پیسہ چاہیے تھا, بے دوست. اور واقعتاً بات کی, اب آپ خود دیکھ لیں کہ جنرل حمید گل صاحب کا جو نیریٹو تھا اس میں اور جو عمران خان کے نیریٹو ہے اس میں, عمران خان کی بات کھوکھلی بات ہے. بھائی تم نظام کی بات نہیں کرتے, تم نظام کو چینج کرنے کی بات نہیں کرتے, تم اس ولگیرٹی ولگر سویلائزیشن کو ختم کرنے کی بات ہے, تم ڈرامہ انڈسٹری کو ختم کرنے کی بات ہے. فلم انڈسٹری کے بندے خود تمہارے ہیں, ڈرامہ انڈسٹری کے بندے خود تمہارے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی فلم انڈسٹری ختم کرو, ڈرامہ انڈسٹری ختم کرو. ہماری سویلائزیشن کس نے بات کی ہے؟ تم سویلائزیشن کو چینج کرنے کے لیے تیار نہیں, تم انٹرسپیکٹزم کو چینج کرنے کے لیے تیار نہیں. ملاد میں 3.5 ایئرز کا ڈیلے ہوتا, کیا تم نے انٹرسٹ کو ختم کیا؟ کیونکہ تم نے بات لیکن کہتے ہیں یہ جو نون لیگ کے لوگ ہیں, اور یہ میں نہیں کہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں, میں کہتا ہوں پورے یہ سارے ایک گندے ہیں سب تینوں مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی صاحب, بلکہ ساری کی ساری پولیٹیکل پارٹی صاحب, ٹھیک ہے نا. یہ گندے انڈے اتنے گندے لوگ ہیں نا کہ آپ کی وہاں سوچ ختم ہو جاتی ہے. یہاں سے یہ شروع ہوتے ہر ایک کا مقصد, اور یہ کوئی حقیقی آزادی کی جنگ نہیں ہے. سن لیں, یہ جنگ ہے اقتدار کی. اور میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ ان کی اقتدار میں ملک ترقی بھی کرے, لیکن وہ ترقی غلامی سے آزادی والی ترقی نہیں ہو سکتا ہے. یہ پھر یہ میں لکھ کے دیتا ہوں, یہ دوبارہ آئیں گے اور آئی ایم ایف کے پاس بھی جائیں گے. یہ لوگ آج کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں نا
اب آ جاتے ہیں جناب فائنینشیل ٹائمز کو جو انٹرویو دیا اس میں ٹوٹل مکر گئے ہیں جناب. اور میں دیکھیں عمران خان کو میں مخالف نہیں کر رہا, یا میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ عمران خان کو بول رہا ہوں, یا میں نے یہ کہتا ہوں کہ بھائی بات کلیئر کرنا کہ نواز شریف کرپ نہیں کرپ تھے یار, لوگوں نے بہت ٹوٹا ہے قوم کو, ان زرداریوں نے, ان بلاولوں نے, ان شریفوں نے اس قوم کو ختم کر دیا یار. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں ان کو نہیں, میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ سپورٹ کر رہا ہوں, نہیں. I am telling you that کہ بھائی جو آپ جو لوگ اس نیریٹو پہ آئے ہیں نا کہ بھائی ہم نے امریکن غلامی سے نجات حاصل کرنی ہے, تو وہ یہاں سے نہیں ہوگی. وہ آپ جماعت اسلامی میں جائیں گے نا, اس سے بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, وہ کس طرح ہوگی وہ بھی میں آخر میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے سننے کے فائنینشیل ٹائمز کو انٹرویو دیا ہے عمران خان صاحب, اس میں جناب کہتے ہیں میں مکرتا ہوں, میں نہیں. اور اس میں ایک اور بڑی جو ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے, وہ بڑی دردناک اسٹیٹمنٹ ہے, وہ سنیں. وہ جناب کہتے ہیں کہ جی میں نے روس رشیا کا وزٹ کیا تھا ڈیورنگ دی وار آف رشیا اینڈ یوکرائن. جناب کے الفاظ ہیں کہ جناب وہ افسوسناک تھا. چلو جی بات ختم ہو گئی, تالیاں مارو, بات ختم ہو گئی نا. افسوسناک تھا میرا دورہ, یعنی میں نے غلط کیا, اور پھر یہ بھی کہا میں نے غلط کیا. میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ امریکہ نے کانسپریسی کی. اچھا اس جو کانسپریشن تھیوری انہوں نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے کی تھی, ان کو لوگ مل گئے, ان کو سپورٹر مل گئے, ان کو نظر آ گیا کہ الیکشن جب بھی ہوئے میں جیتوں گا, اب منحرف ہو گئے. اور یہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں یار, میں بھٹو کو بھی کہتا ہوں, اس قوم کے اندر کوئی پولیٹیکل لیڈر ایسا نہیں آیا جس نے اس قوم کو اٹھایا ہو, کوئی سزا نہیں ہوتا. آگے دیکھ یار, میں کہتا ہوں علماء اسلام جب فلو دیکھتے ہیں نا, فیمنزم کا فلو آ رہا ہے, ڈیموکریسی کا فلو آ رہا ہے, پوری دنیا کو کھیلے جا رہا ہے. اور یہاں پہ تو ہم پاکستان میں تو پھر نظام کی بات کر لیتے ہیں, فنڈامنٹلسٹ اسلام کی بات کر لیتے ہیں, کانسٹیٹیوشنل اسلام کی بات کر لیتے ہیں. یہ بات اگر ترکی کے اندر کرے تو علماء سعودی عرب کے اندر کی نا بات, اس میں پہلی جو بات ہے سعودی عرب کے اندر کانسٹیٹیوشن مسلم تو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں. کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے یار؟ میری بات سنو, بڑے بڑے علماء اسلام اور ہر فرقے کے وہ چھپ جاتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے. ابھی پیچھے آپ کو پتا ہے کہ یو این او پریشر ڈال رہا ہے افغان طالبان کے اوپر کہ بھائی یہ آپ وومن رائٹ, اور کوئی وومن رائٹ سے کوئی مسئلہ نہیں. جس نے افغانستان کی اس سرزمین کے اوپر 20 ایئرز میں more than 56,000 ڈرون اٹیکس کیے, اور اس 56,000 ڈرون اٹیکس میں سے 48 ڈرون اٹیکس سویلین آبادی کے اوپر کیے گئے, اور اس سویلین آبادی کے اندر جو ظاہر بات ہے جتنے لوگ مرے ان میں more than 70% وومن اور چلڈرن تھے. تو جن لوگوں نے افغانستان کے لاکھوں, آپ کو پتا ہے کہ جس ٹائم یہ آئے تھے نا, افغانستان کی پاپولیشن تھی 2 سے 3 کروڑ تھی, اور جب یہ گئے ہیں تو 11 لاکھ پاپولیشن ہوگی. کہاں گئے لوگ؟ ان میں وومن اینڈ چلڈرن کو مارا انہیں. تو اب انہیں وومن رائٹس کیا آ رہے ہیں افغانستان میں؟ کوئی وومن رائٹس مسئلہ, انہیں حجاب سے مسئلہ ہے کہ بھائی تم نے چہرے کو بھی کور کروا دیا, ہاتھوں کو بھی کور کروا دیا, بھائی حجاب. اچھا اس کے اوپر افغان گورنمنٹ کے اوپر فیکٹرز کے تھرو, ڈفرنٹ کنٹریز, نیٹو کنٹریز کے تھرو, اگر ساری کنٹریز جو ان کے جھگڑے میں ان کے تھرو پریشر ڈالتے ہیں کہ بھائی ان کو پریشر ڈالو, جب تک آپ وومن رائٹس کو نہیں الاؤ کرو گے اپنی کنٹری کے اندر تو ہم نہیں کریں گے. اچھا وومن رائٹس کیا ہے کہ فیمیل اور میل کو کی انکلوژن کر دی جائے سوسائٹی کے اندر, تاکہ ڈیباچری پھیلے, تاکہ ولگیرٹی پھیلے, جس طرح کی ولگیرٹی سنسیبلائزیشن کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہے. باقی ایک وومن سے کوئی مسئلہ نہیں, ان کو کوئی, جنہوں نے افغانستان کے انفراسٹرکچر کے اوپر اٹیک کیا, ہسپتالوں کے اندر لوگ آگے زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے, اور اوپر سے ڈرون اٹیک ہوتا ہے, پورا پورا ہسپتال ہو جاتا ہے. ان لوگوں کو کیا افغانستان کے لوگوں سے ہمدردی ہے بھائی؟ ان لوگوں کو اپنے کانسٹیٹیوشن کا درد نظر آ رہا ہے کہ وہ ہمارا کانسٹیٹیوشن تو وہ تو گریٹر اسرائیل کے نرگے سے آزاد ہو گئے, وہاں تو اسلام آ گیا. تو یہاں بیٹھے ہوئے پاکستان کے بڑے بڑے جید علماء, میں نام نہیں لوں گا, اسلامی شریعہ کونسل کے اندر بیٹھے ہوئے قانون لکھ رہا ہے, یہ نہیں کہہ رہا ہے امریکہ کے اوپر پریشر ڈالے گا. بھائی تم یہ کیا بکواس کر رہے ہو, کیا ریئلٹی ان کی کانسپریسی کو ایکسپوز کرے, ان کی ریئلٹی کو ایکسپوز کرے, عوام کو پولیٹیکلی اویئر کرے. وہ بندہ لکھتا ہے کہ یہ افغان طالبان کو یہ چاہیے کہ ہاتھوں اور چہرے کا حجاب جو نہ کرے تاکہ امریکہ ناراض نہ ہو. یہ بہت بڑے عالم کے الفاظ اور دیوبند کے میں نام نہیں لیتے, اسلامی شریعہ کونسل کے جو اس وقت یقین کریں یہ حال ہے. میں رویا, میں کہتا ہوں یہ لوگ بجائے اپنے بھائیوں کو تسلی, امت کا درد, امت کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا, درد کی کیا بات کرنی تھی. بجائے ان کو تسلی دینے کے, بجائے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم ایک جسم ہیں,
الٹا ہم کو نصیحتیں کر رہا ہے اسلام سے پھر جاؤ, پیچھے ہو جاؤ. اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بدعوا تدعوا فیدعون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھوڑا سا پیچھے نہیں ابھی آ جائیں گے. آپ اسلام کا فنڈامنٹلزم سے پروپوگیٹ کر رہے ہیں. فنڈامنٹلزم کیا ہوتی ہے کہ جس طرح اللہ کا حکم ہے اس سے ذرہ برابر بھی کمپرومائز نہیں. اللہ کیا کہتا ہے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, دین پورا کا پورا نظام اللہ کے لیے, کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اسٹیپ بائی اسٹیپ پیچھے نہیں ہٹنا, پورے کے پورے اسلام کا. الٹا یہ بات کیا کہ عوام کا یہاں پہ ایک ڈائریکٹر بلڈ کرنا, ان کے ساتھ ایک ہمدردی کا اظہار کرنے کی بجائے انسٹیڈ وہ بندہ کیا کر رہا ہے, وہ ان کو درشن دے رہا ہے کہ بھائی ہٹ جاؤ تھوڑا اسلام سے تاکہ امریکہ تم سے راضی ہو. اللہ قرآن میں کہتا ہے ولن ترضى اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, جب تک تم ان کے نظام کو اڈاپٹ کر لو تو تم سے راضی نہیں ہوں گے. اور ڈوب بہت کے چھتر میں مارتے ہی رہے. اب آ جائے فائنل سولوشن کی طرف. میں نے کہا نا کہ عمران خان کو وہ بھانڈا پھوٹ جو, میں نے کہا عمران خان قوم کے ساتھ مخلص ہو سکتا ہے, میں نہیں کہتا. اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جن لوگوں کو وہ چور کرپٹ کہتا ہے وہ چور نہیں ہے, وہ ہے چور, وہ صحیح کہتا ہے چور ہے. اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ عمران خان قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا, ہو سکتا ہے, اللہ نے یہ کہتا ہے ہو سکتا ہے وہ قوم کے ساتھ مخلص ہو. پر یہ یاد رکھیں, میں کہہ رہا ہوں عمران خان کی جگہ امام کعبہ کی طرح ہے. جب تک وہ رسول اللہ قال لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا, جب تک اس راستے کی طرف کوئی نہیں چلے گا نا امام کعبہ کی آئے تو کوئی آزادی نہیں مل سکتی. جو کانسٹیٹیوشنل آزادی ہے آپ چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر پریشر نہ پڑے, ہمیں غلط قوم پہ نہیں. یار آپ مسلم قوم ہو, اور مسلم قوم کو 76 تک پڑھتے ہیں, پتہ ہے کب پڑھتے ہیں؟ اب تو سورۃ بقرہ میں آگے پوچھ لو, کوئی بھی نیشن مسلم جو ہوتی ہے, مسلم نیشن ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے یہاں سارا کا دین اسلام ہے. کوئی بھی موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, کوئی بھی امت ہے, اللہ کے یہاں کانسٹیٹیوشن جو اترتا ہے نا ریلیٹو, جو نبی رسول اپنے ساتھ جو نظام لے کے آتے ہیں, جو کانسٹیٹیوشن لے کے آتے ہیں, جو وے آف لائف لے کے آتے ہیں, پوری لائف کا بھی ہوتا ہے, پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم ہوتا ہے پورا, وہ پورا اس کو اسلام نہیں کہتے. ہر امت کی اوریجن آف لائف سے یہ کانسیپٹ چلا آ رہا ہے ازل سے, کہ یہ امتوں کا ایک ریزن ہوتا ہے ڈاؤن فال کا. کیا افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض, میٹھا میٹھا آپ کھا پڑ کرنا تھو تھو. یعنی میں ایک عورت کھڑی ہو گئی ہے, سینکڑوں لاکھوں عورتیں کھڑی, میں نے حجاب نہیں کرنا, میں نے دوپٹہ بھی نہیں رکھنا سر, کیونکہ مجھے امریکہ کی غلامی سے آزادی نہیں چاہیے. میں نے سود بھی کھانا ہے, میں نے شراب بھی پینی ہے, میں جتنے بھی گناہ میں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, میں نے باز نہیں آنا. ہاں امریکہ ہمارے اوپر پریشر بھی نہ ڈالے, یعنی نظام دیکھو امریکہ کیسے تمہارے اوپر پریشر نہ پڑے, وہ کانسٹیٹیوشنل پریشر تمہارے اوپر کیسے نہ پڑے کہ تمہارے پاس اپنا کوئی کانسٹیٹیوشن ہے ہی نہیں, ہے تو تم اسے امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہ رہے, کیونکہ اس میں پھر تم بھی پڑے جاؤ گے, کیونکہ تم بھی دیکھیں دنیا کے اندر کوئی بھی شخص پرفیکٹ نہیں ہوتا, اور میکسیمم لوگ آپ کو نظر آئیں گے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں سورہ روم کے اندر وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ, آپ دیکھیں گے لوگوں کی کثیر تعداد, میجورٹی آف پیپل, وہ اللہ کی ملاقات کے منکر ہوں گے, اللہ کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کبھی نہیں کھڑے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ہر بندہ کہیں نہ کہیں پہ غلط ہوتا ہے, اور صحیح نظام کو اس لیے نہیں سپورٹ کرتا کہ وہ بھی ٹکرا جاتا ہے. ضیاء الحق ڈر گیا تھا, کیوں؟ ایک لمٹ رکھ لی تھی اس نے کہ یہاں تک اسلام امپلیمنٹ ہونا چاہیے کنٹری کے اندر, کیونکہ وہ آگے خود بھی اس پہ بھی اس کو مار دیا. یہ ہوتا ہے جو لوگ غلامی کے اگینسٹ کھڑے ہوتے ہیں, وہ کانسٹیٹیوشن غلامی, وہ کہتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن بدلو. عمران خان کے کچھ ایسے کانسیپٹس ہیں کہ ہم جو ان کا نظام ہے, جو ان کا گھر ہمارے پاس آیا ہے, چاہے وہ پولیٹیکل لیول پہ ہے, چاہے فائنینشیل لیول پہ ہے, چاہے سوشل لیول پہ, ہم اس سے آزادی چاہتے ہیں نہیں, پھر کیسے ہوگا؟ اور میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کبھی بھی آپ غلامی سے آزادی نہیں مل سکتے. غلامی سے آزادی کے راستے پہ چلا تھا جنرل ضیاء الحق. اور مزے کی بات, یہ ابھی ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں نا, اٹھے بھی فوج سے یہ لوگ جنہوں نے غلامی کے اگینسٹ بات کی ہے. نمبر 1 پہ جنرل حمید اور دوسرے نمبر پہ ضیاء الحق, اور دونوں کے ساتھ جو ہوا ہے پوری قوم جانتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور آج یہ ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کو رگڑ ہے صرف اس لیے اقتدار چاہیے, اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو اقتدار دے دو, جو مرضی آرمی چیف رہے ہو, یہ جفیاں ڈال کے کھڑے ہو گے ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. یہ جو یہ کہتے ہیں نا یہ عمران یاز کو آپ دیکھیں, اور جی مٹھی میں بند ہے قوم ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کے, اور ہم کھول رہے ہیں, اور تم یہ مٹھی نہیں کھول سکتے, تمہیں اقتدار چاہیے, تمہیں مل گیا, ان کے ساتھ جفیاں پارتے پھرو گے, کل میں نکل جاؤ. ان کو اقتدار دینے, یہ ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کے باہوں میں باہر ڈال کے پھریں گے.
تو کیا چاہتے ہیں پھر یہ لوگ اقتدار چاہتے ہیں. یاد رکھیں ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کو جس طرح بلیم کر رہے ہو, جس طرح انڈیا کے اندر انڈین میڈیا جس طرح سے وہ ایک ہنگامہ اس کے اندر کھڑا ہو گیا ہے, یاد رکھیں آپ اپنی قوم کا نقصان کر رہے ہیں. آپ کو اقتدار نہیں ہے ٹھیک ہے, آپ کو وہ نیریٹو لیا ہوا ہے, اور یہ نیریٹو آپ کو بہت اسٹرانگ نیریٹو ہے, وہ چور ہے, وہ ڈاکو ہے, یہ نیریٹو آپ کا بڑا اسٹرانگ نیریٹو ہے کہ وہ پھر آ گیا مسئلہ. یہ نیریٹو اٹھانا اگر یہ نیریٹو اٹھانا ہے تو پھر مخلص ہو جاؤ نا. عوام کو کہتے ہو میں آپ کو امریکہ کا غلام نہیں بننا دینا چاہتا, ٹھیک ہے, اور عوام کو یہ نہیں کہتے کہ بھائی مسلم اسلام کی طرف ہو. اچھا تم کہتے ہو کہ میں نے کفر سے بھی آزادی دے دی اور اسلام کی بات بھی نہیں کرنی, تو یہ نہیں اسلامی ٹچ کی بات نہیں کرتا, نظام کی بات کرو. بولو اپنے جلسے میں جو لڑکیاں آئی بھائی یہ کون سا یہ بول بھٹکا کر گیا, ٹھیک ہے نا, بولو کہ میں کنٹری کے انٹرسٹ ختم کر دوں گا, بینکنگ انڈسٹری بینکنگ ختم کر دوں گا, میں ڈرامہ انڈسٹری کو بند کر دوں گا, فلم انڈسٹری کو بند کر دوں گا, میں ٹک ٹاک کو بین کر دوں گا, بولو نا یہ بات. تو پھر جب تم نے یہ کام نہیں کرا تو پھر کون سے امریکن بولا, کس سے کون سے ڈالے. ہاں بولو میں انٹرسٹ, دیکھو جب تک تم انٹرسٹ بینکنگ کو ختم نہیں کرو گے, پورے ملک سے انٹرسٹ کو پروہیبٹ نہیں کرو گے, تو پھر یہ کیسے. اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا, آئی ایم ایف کے پاس بھی نہیں جائیں, تو پھر کیسے بولا مجھ سے بتا دیں عوام. یہی تو میں نے کہا عوام کو میکینزم کا نہیں پتا, عوام یہ نہیں پوچھتی کہ کس طرح ہو. اب آج میں فائنل سولوشن کی طرف بات کنکلوڈ کرتا ہوں کہ امریکن غلامی سے نجات مل کس طرح سکتے. دیکھیں اللہ نے کہہ دیا جب تم میری آدھی شریعت کو پکڑو گے, نماز پڑھیں روزہ رکھیں, جو بنیاد اسلام ہے نا, میں بنیاد اسلام والا حفظ, اسلام کی بنیاد ہے 5 چیزوں, یعنی اسلام اوپر ہے اور نیچے 5 چیزیں, وہ بنیاد میں بول رہے ہیں ساری کا اسلام کی بات ہوا ہے. نماز روزہ زکات حج یہ اسلام ہے, کیونکہ اس اسلام سے امریکہ کو کوئی مسئلہ نہیں, جیوز کو کوئی مسئلہ نہیں, تو ٹھیک ہے پہ یہ اسلام ہے, ٹھیک ہے نا. امریکہ کی غلامی اصل میں آپ امریکہ کے غلام نہیں, یہ اس غلامی کے اوپر میں انشاءاللہ ڈیبیٹس ہوتی رہتی ہیں, اور پھر ایک ویڈیو ریکارڈ کرتا رہوں گا, چینل کے اوپر بھی کرتا رہوں گا انشاءاللہ. آپ ان جیوز کے غلام ہیں, ان جیوز کے ورلڈ آرڈر کے غلام ہیں, ان کے ورلڈ آرڈر کو ختم کر رہا ہے تو پھر کوئی اور آرڈر ریلیٹیو آرڈر ہونا چاہیے نا. اگر ڈیموکریسی کو ختم کرنا ہے تو پھر پولیٹکس کس طرح چلے, اگر انٹرنیشنل بینکنگ کو ختم کرنا ہے تو بینکنگ کس طرح چلے. اگر اس فائنینشل سسٹم سے نہیں ہو سکتا تو کون سا فائنینشل سسٹم؟ اگر ہم یہ سویلائزیشن کے جتنے بھی رولز ہیں نہیں مانتے تو پھر کون سی سویلائزیشن ہے؟ فیمنزم نہیں مانتے تو پھر کون سی آئیڈیالوجی ہوگی جو وومن کو رائٹس دے سکے؟ اگر سوسائٹی کو فیمنزم کی بیس پر نہیں چلانا تو پھر کون سی آئیڈیالوجی ہوگی؟ میچورٹی کی بیس پر چلانا. کوئی ریلیٹیو آرڈر ہونا چاہیے نا. تو جب تک آپ اس ریلیٹیو آرڈر کے طور پہ اسلامک شریعہ کو لے کے کھڑے نہیں ہوں گے, اور پھر آپ کا مقصد پھر بنے گا کہ امریکن نظام کو, امریکن کانسٹیٹیوشن کو, امریکہ کا نہیں, امریکہ کانسٹیٹیوشن کلیئر ہے, ورلڈ ہے جی اس کا, اس کو ہم نے ختم کرنا ہے اور اسلامک شریعہ کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے, اور تھرو دی پروسیس کس طریقے سے کرنا ہے, جو لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں گے ان کی اپنی لائف کے اندر اسلام ہونا چاہیے, اور وہ بیعت کی بنیاد پہ ایک پلیٹ فارم پہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. وہ پلیٹ فارم کوئی ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹی کبھی نہیں ہو سکتی, ایک عام پارٹی, ایک عام جماعت ہے جو کہ بیعت ایک امیر کے ہاتھ پہ بیعت کر کے, جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ صحابہ نے بیعت کی, اس طریقے سے اس امیر کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ایک اسٹرانگ پلیٹ فارم جنریٹ ہو, اور پھر وہ پلیٹ فارم کھڑا ہو, وہ پلیٹ فارم پر اسلام ہوگا, وہ ایک تحریک چلائے, عوام جو لوگ اس نیریٹو سے متفق ہوں. عوام اس نیریٹو سے متفق ہے, لیکن اپنی زندگی کے اندر بڑا لگتا ہے نا اس کو ختم کرنا, اپنی زندگی کے اندر بھی اسلام امپلیمنٹ کرے, پھر کھڑے, اور پھر ایک بہت بڑی ریولوشنری موومنٹ کھڑی ہو, اور وہ جو امیر ہو نا اسے بھی کوئی اسلام کا پتہ ہو, میں نہیں کہہ رہا مولوی ہوگا, اسے قرآن حدیث پہ گرپ ہو, اسلام کی کانسٹیٹیوشن نالج پہ گرپ ہو, وہ ایک ریولوشنری موومنٹ کھڑا کرے کہ بھئی اب ہمیں یہ نظام نہیں چاہیے. اور وہ جو امیر کی دعوت ہے, جس دعوت پہ آپ نے کھڑا کرنا ہے, جو نیریٹو کہاں سے آئے, وہ نیریٹو قرآن سے آئے. قرآن مجید کی بیس کے اوپر ان لوگوں کو کھڑا کرنا ہے, اس قرآن مجید کی آئیڈیالوجی کے تھرو ان کو اسٹرانگ کرنا ہے, اور پھر اس جماعت کو ٹکرانا ہے امریکہ سے, پھر دیکھنا کیسے آزادی ہے. اور یہ اگر میکنزم جنرل حمید اور جہاد, اسلامک فنڈامنٹلزم, ان سب کو ڈنکے کی چوٹ پہ ان کا اعلان کرتا ہے. جب آپ اسلامک فنڈامنٹلزم سے بھی مکڑو, جہاد سے بھی مکڑو, اور پھر آپ بولو ہمیں ان سے آزادی بھی چاہیے. مجھے بتائیں آپ کون ہوتے ہیں, دنیا کی کوئی کنٹری ان سے فری نہیں ہو سکتی ان کے آرڈر سے, ان کی مرضی سے, کوئی کنٹری نہیں. جو آئی ایم ایف کے جال میں جھگڑے ہوئے, ایون انڈیا,
کوئی یورپین کنٹری نہیں, دنیا کی ایک کنٹری ہے جنہوں نے آنکھیں دکھائی ہیں. اور سب جانتے ہیں, اللہ بھی جانتا ہے, اللہ ہی تو جانتا ہے, سب جانتے ہیں آپ لوگ کہ انہوں نے پھر کس طرح دکھائی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم یہ کہا کنٹینر پہ کھڑے ہو کے, ان کے پاس تو کوئی اکوپمنٹ بھی نہیں تھی, ان کے اوپر تو امریکہ چڑھ دوڑا تھا, نیوکلیر ویپن سے لے کے یونائٹڈ اسٹیٹس چڑھ دوڑی تھی, وہاں سے انڈیا چڑھ دوڑا تھا, اندر سے ناردرن الائنس چڑھ دوڑا تھا. لیکن کیا ہوا تھا؟ اسلام کی بیس. ان کے پاس ایک نظام تھا کہ ہمیں یہ نظام چاہیے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں میرے نظام کو لے کے کھڑے ہوتا نا امپلیمنٹ کرنے کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا تنصروا اللہ ینصرکم, وہ سب پہ تقدار رکھو. کہتے ہیں جب تم کھڑے ہو نا میں تمہارے قدم جوان ہوں گا, تمہارے قدم گرنے ہی ہوں گا, میں تمہاری مدد کروں گا. اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور یاد رکھیں ایسی سپر طاقتوں سے, ایسے وقت کے فرعونوں سے اللہ کی مدد کے بغیر کبھی نہیں لڑا جا سکتا, مظلوم کو کبھی نہیں لڑ سکتا. اور اللہ کی مدد ان کے لیے ہوتی ہے ان اللہ مع الذین اتقوا, جن لوگوں نے تقویٰ کیا, اپنی زندگی کے اندر بھی چینج آیا, اسلام کو امپلیمنٹ کیا. جب تک یہ چیز آپ کی زندگی کے اندر نہیں ہے نا, آپ